عمران خان صاحب نہیں مان رہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے. انشاءاللہ 9 بجے 9:30 10 بجے جو لائیو سیشن ہوتا ہے اس میں یہ ساری صورتحال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان صاحب کو تازہ ترین جو پیغامات گئے، کچھ ملاقاتیں ہوئیں جیل میں، اور ان کو کیا پیغامات دیے گئے اور انہوں نے کیا اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد وہ اپنی بات پر قائم دائم ہیں. اور 3-4 باتیں ان سے کہی گئی تھیں لیکن انہوں نے 3-4 باتوں کو نہیں مانا، ایک بار پھر نہیں مانا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ ہم آپ کو لوٹا دیں گے، جو کہ آج جس کا فیصلہ آیا. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی بات پر قائم رہے اور وہ اپنی اصولی بات پر قائم رہے. پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے وہ واپس کیا جائے. تو اسی دوران شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کا اوتھ لے لیا، اور عین اس وقت جب وہ اوتھ لے رہے تھے تو اس کے بعد آج ایوان صدر میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے، دیگر فوجی قیادت بھی موجود تھی، اور اوتھ ہوا. صدر علوی صاحب نے اوتھ لیا، اور اس میں بلاول بھٹو، آصف زرداری صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی، اور یقیناً شہباز شریف صاحب سے تو ہونی ہیں، ان سے تو پہلے بھی ملاقاتیں تھیں. تو شہباز شریف صاحب کی اور بلاول سے اور زرداری صاحب سے پہلے بھی ملاقاتیں تھیں. تو آج باقاعدہ طور پہ جو ملاقاتیں جو ہمیں نظر آئیں وہ بھی ایوان صدر میں ہوئیں. تو آج جیسے ہی یہ اوتھ ختم ہوا، اور اوتھ ختم ہونے کے بعد پھر اسمبلی کا سیشن ہوا، اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک فیصلہ بھی سنا دیا گیا، اور وہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ آیا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جائیں گی. اور یہی اصل میں سارے کا سارا کھیل ہے. اور سنی اتحاد کونسل، پاکستان تحریک انصاف، یہ جو مخصوص نشستیں ہیں جن کے پاس 92 سیٹس ہیں، 92 سیٹس ہیں قومی اسمبلی میں، اور اسی طریقے سے 100 سے زیادہ نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب میں، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، تو سندھ اسمبلی میں سیٹیں ہیں، تو بلوچستان اسمبلی میں سیٹیں ہیں. وہ ساری کی ساری سیٹیں جو کہ لگ بھگ 100 کے قریب بنتی ہیں، وہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے ہڑپ کر لی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل وہ ہڑپ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 53 کے شق 6 الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے تحت وہ فیصلہ سنا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی. اور اس لیے نہیں مل سکتی کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لسٹ جمع نہیں کروائی. یہ مخصوص نشستیں خالی نہیں رہیں گی، اور یہ مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے طریقے کے تحت سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی. یعنی پہلے تو مینڈیٹ چوری کیا گیا اور جنرل الیکشن میں، اور مینڈیٹ چوری کر کے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو ویڈیو لیک ہوئی اس میں گورنر سندھ کی بھی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی اور دیگر کی، اس سارے کے بعد تو کوئی رہ ہی نہیں جاتا نا، کوئی ایسا ثبوت جس کو چاہیے ہو کہ آپ کا 100% جعلی ہے، آپ کا 60% جعلی ہے، آپ کا 50% جعلی ہے مینڈیٹ، تو اس کے بعد تو کوئی چیز رہ نہیں گئی. تو اب یہ مخصوص متناسب نمائندگی کے طریقے سے سیاسی جماعتوں میں یہ تقسیم کی جائے گی. مال غنیمت ہے نا، اس لیے کیونکہ حکم حاکم ہے، اور حکم حاکم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل دبا کے رکھنا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو کتنا دبا کے رکھنا ہے، کیسے دبایا جائے گا، وہ دب نہیں رہی. قومی اسمبلی کا اجلاس ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں دب رہے، اور وہ مسلسل اگریسولی اپنا حق مانگ رہے ہیں. وہ 9 مئی کے راز فاش کر رہے ہیں، 9 مئی کے بالکل 9 مئی کی دوسری تصویر وہ دکھا رہے ہیں، اور جو کچھ ظلم ہوا 9-10 مئی کی آڑ میں وہ بتا رہے ہیں، مطالبات کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں، عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوئے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور کتنے شوٹر تھے وہ بتا رہے ہیں، وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، وہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. شہید ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ ہو رہا ہے، عمران ریاض خان کی رہائی کا مطالبہ ہو رہا ہے، اسد طور صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہو رہا ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریریں ہو رہی ہیں، یہ سب کے سب لوگ زندہ سلامت ہو رہے ہیں، اور ان کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب جیل میں ہیں. جیل میں ہونے کے باوجود اگر پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، پنجاب اسمبلی نہیں، پنجاب اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف، اس کے بارے میں الگ سے بات کروں گا، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ جو کمپرومائزز کیے جا رہے ہیں
اور کمپرومائزز کرنے والے عمران خان صاحب کے انتہائی جن کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی قریبی لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے، وہ پھر بتاؤں گا۔